حينما رددت يا رب العباد وانتشت کہاں سے نئی نئی باتیں لے کر کے آ جاتے ہیں. کسی ایک آدمی کو خاص نہیں کیا جا رہا ہے یا کسی علاقے کی جماعت کو خاص نہیں کیا جا رہا ہے. تمام کے تمام ساتھیوں میں یہ مرض بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے اور پایا جا رہا ہے کہ نئی نئی باتیں لے کر کے آ جاتے ہیں, نئی نئی چیزیں کام کے اندر لے کر کے آ جاتی ہیں. دوستو عزیزو, ان نئی نئی باتوں کا دروازہ بند کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم نے نئی نئی باتوں کا اس کام میں دروازہ بند نہیں کیا تو جو حال اس وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ہی جانتا ہے آگے جا کر کے اس کے کیا حال ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نے اس حیات الصحابہ کی چند بلکہ ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں, تمہارے اوپر سیدھے راستے اور سنت پر چلنا لازم ہے, اس لیے کہ زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو سیدھے راستے پر ہو اور سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں, اللہ کا ذکر کرتا ہو, اس وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے, تو اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. یہی الفاظ واپس بیان کیے ہیں کہ زمین کے اوپر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو سیدھے راستے اور سنت پر ہو اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو, اللہ کو یاد کر رہا ہو. ان اعمال کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہو, ڈر پیدا ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر جھجک محسوس ہونے لگ جاتی ہوں. تو پھر فرمایا کہ ایسے آدمی کی مثال تو اس درخت کی طرح ہے کہ جس درخت پر پتے لگے ہوئے ہوں اور وہ پتے دھوپ کی وجہ سے سوکھ گئے ہوں, اس پر سخت آندھی چلی ہوں اور سخت ہوا اور آندھی کی وجہ سے وہ پتے کیسے اس درخت سے جھڑ جاتے ہیں, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس سے معاف فرما دیتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اور سنت میں چلنا, درمیانی رفتار سے چلنا. اب درمیانی رفتار کا مطلب حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد افراط اور تفریط ہے, یعنی کمی اور بیشی کرنا. جو کام نبی پاک علیہ السلام کے واسطے سے اور صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے, ہمیں اس کام کو اسی طریقے اور اسی نہج پر کرنا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا. ہماری اپنی طرف سے کوئی حدیث ڈال دینا, کوئی چیز پیش کر دینا, قرآن کی غلط تفسیر کر دینا, اس میں کمی زیادتی کرنا, غلط حدیث بیان کر کے اس میں کمی زیادتی کر دینا, یہ نقصان کا سبب ہوتی ہے. یہ ہے درمیانی رفتار. جتنا اللہ کے نبی نے فرمایا, جتنا صحابہ نے کیا, جتنا ہمارے بڑوں نے بتایا ہے, انہی حدود میں رہ کر کے اس کام کو کرنا. اس سے آگے یا اس سے کم کرنا یہ صحیح نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں درمیانی اور سنت کے معاملے میں درمیانی رفتار سے چلنا, برخلاف اس کے کہ اللہ کے راستے میں تیز رفتار سے چلا جائے, کہ آدمی خوب مجاہدہ کرے, خوب محنت کرے, لیکن وہ مجاہدہ, وہ محنت جو صحیح اصول اور صحیح نہج پر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بیکار ہو جائے گی. تو جو کام جتنا اللہ کے نبی نے فرمایا, جتنا صحابہ نے کیا, اتنا ہمارے لیے کرنا ضروری ہے. اگر صحیح اصول اور صحیح نہج کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ عالم میں اس کے اثرات منتقل فرمائیں گے, اور اگر صحیح اصول اور صحیح نہج کے ساتھ میں نہیں کیا, خوب مجاہدہ ہے لیکن صحیح نہج کے اوپر نہیں ہے, تو یہ عبث اور بیکار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصول اور آداب کے ساتھ میں